سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے پاکستان کی لوکیشن کی کیا سگنیفیکنس ہے، یا پرشین گلف میں جو گلف کنٹریز ہیں ان کے لیے پاکستان کی لوکیشن کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ وہ دو کون سے کنٹریز ہیں جن کے ساتھ پاکستان لانگیسٹ اینڈ شارٹیسٹ بارڈر شیئر کرتا ہے؟ یا پاکستان کے امیڈیٹ نیبرز کون سے ہیں؟ پاکستان کی کس ڈائریکشن میں کون سا کنٹری ہے؟ پاکستان کے ساؤتھ میں واقع عربین سی کو پرشین گلف سے کون سا اسٹریٹ لنک کرتا ہے؟ اس اسٹریٹ کی امپورٹنس کیا ہے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے ٹاپک کا ٹائٹل ہے لوکیشن آف پاکستان، جو کہ پاکستان افیئرس کے CSS کے سلیبس میں یہ ٹاپک دیا گیا ہے۔ پاکستان کی لوکیشن کے حوالے سے سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان از لوکیٹڈ ویری کلوز ٹو ٹراپک آف کینسر، اور ٹراپک آف کینسر کے بالکل کلوز ہونے کی وجہ سے ہی سمر کے سیزن میں پاکستان میں جو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں وہ کافی ہائی ٹیمپریچرز ریکارڈ ہوتے ہیں، جبکہ ونٹرس آر ناٹ ویری سیویئر ان پاکستان۔ اس میں بھی یہی ریزن ہوگا کہ پاکستان ٹراپک آف کینسر کے بالکل قریب ہے، جس کی وجہ سے ونٹرس ہمارے جو ہیں وہ زیادہ سیویئر نہیں ہوتے۔ بٹ یہ بات الگ ہے کہ ناردرن ایریاز میں جہاں پہ ماؤنٹینس کا الٹیٹیوڈ ہائی ہے وہاں پہ ٹیمپریچر ونٹر میں بھی جو ہے وہ مائنس میں سیویئر ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ نمبر 1 پوائنٹ پاکستان کی لوکیشن کے حوالے سے یہ ہو گئی کہ پاکستان از لوکیٹڈ ویری کلوز ٹو ٹراپک آف کینسر، اور اسی وجہ سے پاکستان میں ٹیمپریچر جو ہیں وہ سمر میں کافی سیویئر ٹیمپریچر ریکارڈ ہوتے ہیں، جبکہ ونٹرز جو ہیں یہاں پہ زیادہ سیویئر نہیں ہوتے۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کا جو لانگیٹیوڈینل ایکسٹینشن ہے وہ جو ہے زیادہ لانگ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ ایک ہی ٹائم زون ہے پاکستان میں، جس کو ہم اسٹینڈرڈ ٹائم کہتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم گرین وچ مین ٹائم یا جس کو GMT بھی کہتے ہیں اس سے 5 گھنٹے آگے ہے، جبکہ رشیا جیسے ملک جن کا لانگیٹیوڈینل ایکسٹینشن بہت بڑا ہے وہاں پہ 10-11 ٹائم زونس ہیں۔ اسی طرح امریکہ کا بھی لانگیٹیوڈینل جو ہے وہ ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ بھی ملٹیپل ٹائم زونس۔ پاکستان کی لوکیشن میں تھرڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ پاکستان از سراؤنڈڈ بائی لینڈ آن 3 سائڈس۔ پاکستان کو 3 سائڈوں سے لینڈ ہے اور ایک سائڈ سے واٹر باڈی ہے۔ اب پاکستان کے ویسٹ میں ایران اور افغانستان ہے، پاکستان کے ایسٹ میں انڈیا ہے، اور پاکستان کے نارتھ میں سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، تینوں سائڈوں سے لینڈ باڈی۔ اور پاکستان کے ساؤتھ میں جو اس کی فورتھ سائڈ ہے اس میں جو ہے وہ پاکستان کو عربین سی لگتا ہے، اور اسی عربین سی کی وجہ سے ہی پاکستان از ایبل ٹو ٹریڈ ود اینی کنٹری آف دا ورلڈ۔ پاکستان پوری دنیا کے ساتھ سی روٹس کے تھرو ٹریڈ کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی لوکیشن میں ایک کافی سگنیفیکنٹ پوائنٹ ہے کہ پاکستان کو ایک اوپن سی تک ایکسیس حاصل ہے تھرو عربین سی۔ عربین سی کے تھرو پاکستان پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ تو کرتا ہی کرتا ہے، پر اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی اس کو فائدہ ہے عربین سی کا، کہ عربین سی ہے دا ماڈریٹنگ افیکٹ آن دا ٹیمپریچر آف کوسٹل ایریاز آف پاکستان، کہ عربین سی جو ہے یہ پاکستان میں جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کا جو ٹیمپریچر ہے ان کو جو ماڈریٹ رکھتا ہے، اور ان علاقوں میں کوسٹل ایریاز میں ٹیمپریچر ان کوسٹل ایریاز میں درمیانے رہتے ہیں۔ ٹیمپریچر نہ ونٹر میں کافی لو ہو جاتے ہیں اور نہ سمر میں کافی ہائی رہتے ہیں، جیسے کراچی کی مثال ہے کہ کراچی میں گرمیوں میں گرمی نہیں ہوتی اور سردیوں میں سردی نہیں ہوتی۔ تو پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس میں ہم نے 3-4 پوائنٹس پڑھی ہیں۔ نمبر 1 پوائنٹ کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ ٹراپک آف کینسر کے بالکل نیئر ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیمپریچر نہ زیادہ ہائی ہوتے ہیں، پاکستان کے جو ٹیمپریچرز ہوتے ہیں سمر میں کافی سیویئر ہوتے ہیں یا ہائی ہوتے ہیں، اور ونٹرز جو ہیں یہاں پہ مائلڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری پوائنٹ جو پاکستان کے لوکیشن کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو لانگیٹیوڈینل ایکسٹینشن ہے وہ زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک ہی ٹائم زون استعمال ہوتا ہے، جس کو پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم کہتے ہیں، جو کہ گرین وچ مین ٹائم سے 5 گھنٹے آگے ہے۔ تیسری پوائنٹ عربین سی سے ریلیٹڈ تھی کہ پاکستان کے ساؤتھ میں عربین سی ہے، اور عربین سی کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں جو سی روٹس ہیں وہاں تک ایکسیس ہے۔ پاکستان جاپان کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکتا ہے، پاکستان
کینیڈا کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، ساؤتھ امریکن کنٹریز کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، دنیا کی کسی بھی کنٹری کے ساتھ پاکستان ٹریڈ کر سکتا ہے تھرو سی روٹس۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان کے لوکیشن میں جو چوتھی پوائنٹ تھی وہ یہ تھی کہ عربین سی کا ایک تو یہ ہمیں اوپن سی پرووائڈ کرتا ہے، اور دوسری بات اوپن سی کے تھرو جو ہمارا ٹریڈ ہوتا ہے یہ فائدہ ہے، اور دوسری بات جو ہے عربین سی کی وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے کوسٹل ایریاز میں ٹیمپریچرز کو نارمل رکھتا ہے، ماڈریٹنگ ٹیمپریچرز رکھتا ہے۔ جس طرح کراچی کی مثال ہم نے ڈسکس کی کہ کراچی میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے گرمیوں کے سیزن میں، اور سردیوں میں نہ زیادہ سردی ہوتی ہے، ٹیمپریچرز عربین سی سے جو ہوائیں آتی ہیں ان کی وجہ سے ٹیمپریچرز ماڈریٹ رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ بنے گی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو نیبرز ہیں، جو بالکل ایڈجسنٹ ہیں پاکستان کے ساتھ، جن کی باؤنڈری شیئر ہوتی ہے، وہ کون سے کنٹریز ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو انڈیا آئے گا۔ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ایسٹ میں لوکیٹڈ ہے، اور دونوں کنٹریز جو ہیں وہ تقریباً 1680 کلومیٹر کی باؤنڈری، جس کو انٹرنیشنل باؤنڈری ہم کہیں گے، وہ شیئر کرتے ہیں۔ اور دوسری باؤنڈری جو انڈیا کے ساتھ ہے وہ ڈسپیوٹیڈ باؤنڈری اس کو کہیں گے، وہ باؤنڈری جو ہے وہ 770 کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہماری دو باؤنڈریز ہو گئی، ایک انٹرنیشنل باؤنڈری اور دوسری ڈسپیوٹیڈ باؤنڈری۔ انٹرنیشنل باؤنڈری 1680 کلومیٹر ہے اور ڈسپیوٹیڈ باؤنڈری 770 کلومیٹر ہے۔ اچھا، اب ان باؤنڈریز جو انڈیا کے ساتھ ہماری باؤنڈریز ہیں اس میں ایک تو انٹرنیشنل باؤنڈری جس کو ریڈ کلف لائن کہتے ہیں، اور دوسری باؤنڈری جو ہے لائن آف کنٹرول یا LOC۔ اس کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری بھی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے انڈیا اور پاکستان کی باؤنڈری کے حوالے سے۔ تو ورکنگ باؤنڈری کیا ہے، یہ ایک جنرل نالج کی پلے لسٹ میں ایک اس میں ویڈیو آئے گی، وہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین لائن آف کنٹرول اینڈ ورکنگ باؤنڈری۔ اسی طرح پاکستان کی جو باؤنڈری سیاچین کے ایریا میں، اس باؤنڈری کو کہتے ہیں ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن یا AGPL۔ تو اب یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو باؤنڈریز ہیں، ایک AGPL ہے ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن، دوسری لائن آف کنٹرول ہے، تیسری ورکنگ باؤنڈری، اور چوتھی ریڈ کلف لائن۔ اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ جو ہماری بارڈر کراسنگز ہیں وہ دو ہیں۔ ایک بارڈر کراسنگ کا نام ہے واگھا بارڈر، اور جو کہ پنجاب میں ہے لاہور کے قریب، اور دوسری جو بارڈر کراسنگ ہے اس کا نام ہے کھوکھرا پار بارڈر، جو کہ سندھ میں ہے۔ انڈیا کے بعد جو پاکستان کا دوسرا نیبر ہے وہ چائنا ہے۔ چائنا اور پاکستان کے درمیان کراکرم کے ماؤنٹینز ہیں، اور چائنا کا جو پاکستان کے ساتھ لنک ہے وہ تھرو کھنجرا پاس کے تھرو لنک ہے۔ کھنجرا پاس سے کراکرم ہائی وے، ورلڈ فیمس ہائی وے، یہ کراس کرتا ہے۔ کراکرم ہائی وے چائنا اور پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اور اس میں جو تھرڈ پوائنٹ ہے کہ پاکستان اور چائنا کی جو باؤنڈری ہے وہ تقریباً 523 کلومیٹر ہے، جو کہ کافی شارٹ ہے۔ چائنا کے علاوہ پاکستان کی باؤنڈری افغانستان کے ساتھ لگتی ہے۔ افغانستان از لوکیٹڈ آن دا نارتھ ویسٹرن بارڈر آف پاکستان۔ دونوں کنٹریز میں تقریباً 2640 کلومیٹر کی باؤنڈری ہے، اور اس باؤنڈری کو ڈیورنٹ لائن کہتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ آپ کو ریپیٹ کرواتا جاؤں کہ ہم نے جو باؤنڈریز پڑھی انڈیا کے ساتھ وہ ایک ریڈ کلف لائن تھی، دوسری ورکنگ باؤنڈری، تیسری باؤنڈری لائن آف کنٹرول، چوتھی ایکچوئل گراؤنڈ پوزیشن لائن، اور اب افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے اس کا بھی نام ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیورنٹ لائن، DURAND، ڈیورنٹ لائن۔ جس طرح انڈیا کے ساتھ ہمارا لنک تھا واگھا بارڈر کے تھرو یا کھوکھرا پار بارڈر کے تھرو، اور چائنا کے ساتھ کراکرم ہائی وے کے تھرو، اسی طرح افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے دو لنکس ہیں۔ اس میں جو نمبر 1 لنک ہے اس کو کھوجک پاس کے تھرو وہ لنک ہے۔ پاکستان میں بلوچستان کے شہر کوئٹہ سے ایک روڈ نکلتی ہے جو کہ قندھار جاتی ہے، وہ کھوجک پاس کے تھرو، اس کو کھوجک پاس کراسنگ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بارڈر کراسنگ ہے پاکستان کی، جو کہ روڈ لنک ہے افغانستان کا پاکستان کے ساتھ، وہ ہے پشاور سے کابل تک، جو کہ خیبر پاس سے کراس کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے دو بارڈر کراسنگز ہیں، ایک خیبر پاس سے کراسنگ ہے اور دوسری جو ہے وہ کھوجک پاس سے کراسنگ ہے۔ اب جیسا کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اور اس کو اوپن سی تک کوئی ایکسیس نہیں ہے، جس کی وجہ سے لارج پارٹ آف ٹریڈ آف افغانستان پاسز تھرو پاکستان۔ تو یہ بھی پاکستان کی لوکیشن کی وجہ سے ہی پاکستان کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ افغانستان از ڈیپینڈنٹ آن پاکستان فار اٹس ٹریڈ۔
اس کے بعد پاکستان کو جو چوتھا کنٹری اس کے امیڈیٹ نیبر میں آتا ہے وہ ہے ایران۔ ایران اور پاکستان میں جو بارڈر ہے وہ تقریباً 910 کلومیٹر ہے، اور ایران پاکستان کے درمیان بھی ایک روڈ لنک ہے جس کو تفتان بارڈر کا روڈ لنک کہتے ہیں، یا اس بارڈر کراسنگ کو تفتان بارڈر کہتے ہیں۔ اس تفتان بارڈر کے تھرو ایران اور پاکستان کے کافی اچھے ٹریڈ کے لنکس ہیں، اور یہاں سے ٹریڈ وغیرہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جو پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ پاکستان اگر چاہے تو یہ تو ابھی انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کافی خراب ہیں، اگر ریلیشنز آگے جا کے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کشمیر ہمیں مل جاتا ہے پاکستان کو، تو پاکستان کے پاس اچھا پوٹینشیل ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے اس کی لوکیشن کی وجہ سے۔ اسی طرح پاکستان ایران کے ساتھ بھی ٹریڈ کر سکتا ہے، بارڈر کراسنگز موجود ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی ٹریڈ کیا جا سکتا ہے، اور چائنا کے ساتھ جو کہ ایک ماؤنٹینس بارڈر ہے، پر اس ایریا میں بھی پاکستان اور چائنا نے جو ہے کراکرم ہائی وے کے تھرو اپنا ایک لنک کریٹ کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ پاکستان اپنے سارے کے سارے جو نیبرس ہیں ان کے ساتھ ایک اچھا جو ہے اکنامک یا ٹریڈ کنیکشن قائم کر سکتا ہے۔ پاکستان کی لوکیشن میں جو تیسری ہیڈنگ بنے گی وہ یہ کہ پاکستان کے جو نیبرس ہیں امیڈیٹ نیبرس، ان کے علاوہ پاکستان کے دوسرے نیبرس کون سے ہیں جو کہ پاکستان کے امیڈیٹ نیبرس تو نہیں ہیں، بہرحال ان کو ہم نیبرس کہہ سکتے ہیں۔ تو ان ادر نیبرس میں جو ہیں وہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں۔ سینٹرل ایشین کنٹریز میں قزاقستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغستان، یہ کنٹریز آتے ہیں جو کہ پاکستان سے سیپریٹڈ ہیں ڈیو ٹو واخان کوریڈور۔ واخان کوریڈور ایک اسمال اسٹرپ آف لینڈ ہے جو پاکستان کو سینٹرل ایشین کنٹریز سے یا اسپیشلی تاجکستان سے سیپریٹ کرتی ہے۔ یہ سارے کے سارے سینٹرل ایشین کنٹریز انرجی میں تو کافی رچ ہیں۔ ترکمانستان میں دنیا کے 6 لارجسٹ گیس کے ریزروز ہیں، کیونکہ ان سارے کنٹریز کو جو ہے وہ سینٹرل ایشین جو سی ہے کیسپین سی وہ لگتا ہے، اور کیسپین سی پرشین گلف کی طرح انرجی رچ سی ہے، اور اس میں آئل اینڈ گیس کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ان کے پاس انرجی ریسورسز تو بہت ہیں، پر ان کنٹریز کو جو ہے وہ اوپن سی تک ایکسیس حاصل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کے یہ جو ریسورسز ہیں وہ زیادہ ٹیپڈ نہیں ہوتے، یوزڈ نہیں ہوتے۔ اب پاکستان کی لوکیشن کو یہ فائدہ ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے جو ریسورسز ہیں وہ اگر وہ یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے تھرو وہ ریسورسز یوٹیلائز ہو سکتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال ہے ٹاپی گیس پائپ لائن۔ ٹاپی کا جو ہے وہ ایبریویشن ہے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا گیس پائپ لائن۔ اب سینٹرل ایشیا میں ترکمانستان سے گیس جو ہے وہ سپلائی ہونی ہے انڈیا تک، تو وہ سپلائی جو ہے وہ افغانستان کے بعد پاکستان کے تھرو انڈیا جائے گی، تو اس میں پاکستان کو جو ہے وہ ٹرانزٹ منی مل سکتا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کی لوکیشن کا پاکستان کو فائدہ ہے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو اگر اپنی جو انرجی کے ریسورسز ہیں وہ دنیا میں سیل آؤٹ کرنے ہیں تو وہ پاکستان کے تھرو، یا اس کے علاوہ بھی دوسرا کوئی اگر ٹریڈ وغیرہ کرنا ہے تو کیونکہ وہ خود لینڈ لاکڈ ہیں تو وہ پاکستان کے تھرو اپنا جو وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ۔ اور اسی طرح یہ سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں پاکستان کے جو پورٹ فیسلٹیز ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، جس کا فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا کہ پاکستان کو ٹرانزٹ فیس ملے گی اور پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ بوسٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان از کلوز ٹو آئل رچ گلف کنٹریز جیسے عمان ہو گیا، یو اے ای، بحرین، قطر، سعودی عربیہ، کویت، عراق، ایران، یہ سارے کنٹریز جو ہیں یہ آئل سپلائی کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور ان کا آئل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز ایک اسٹریٹ ہے جو کہ لنک کرتا ہے پرشین گلف کو عربین کی سی کے ساتھ، تو اس اسٹریٹ کے تھرو ان کا جو ہے وہ سارا آئل شپ ہوتا ہے یا سیل آؤٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اسٹریٹ جو ہے وہ بھی پاکستان کے بالکل لوکیشن کے بالکل قریب ہے، تو یہ بھی پاکستان کو کافی ایڈوانٹیج حاصل ہے اپنی لوکیشن کا۔ اس کی مثال جو ہے وہ سب سے اچھی مثال گوادر پورٹ ہے۔ گوادر پورٹ جو کہ کافی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ پورٹ ہے، یہ پورٹ جو ہے اٹ کین افیکٹولی گارڈ دا اسٹریٹ آف ہرمز، یہ اسٹریٹ آف ہرمز کو گارڈ کر سکتا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ سپلائیز یہاں تک آ سکتی ہیں، اور گوادر کے علاقے میں یا گوادر پورٹ پہ
ریفائنریز لگ سکتی ہیں جو کہ پرشین گلف سے آئے ہوئے آئل کو ریفائن کر کے پوری دنیا میں یہ ٹریڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا ٹاپک پاکستان کی لوکیشن، کہ پاکستان کی لوکیشن کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ امپورٹنس کیا ہے، کون سے کنٹریز کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا بارڈر ہے اور کون سے کنٹری کے ساتھ سب سے چھوٹا بارڈر ہے، اور اس لوکیشن کا جو ہے پاکستان کو کیا فائدہ ہے، کیا ایڈوانٹیج ہے اکنامکلی، پولیٹیکلی، فائنینشلی یا انٹرنیشنل افیئرس میں بھی۔ اس ٹاپک کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں پاکستان افیئرس کا کوئی دوسرا ٹاپک ڈسکس کیا جائے گا انشاءاللہ۔